بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حب ابو بکر وشکرہ واجب على امتی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہماری بزم میں ہے تذکرہ صدیق اکبر کا۔ اس مہینے کی 22 تاریخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور آج چونکہ ہماری اس مہینے کی محفل کی یہی تاریخ ہے، اس لیے ہم اسی میں آپ کا تذکرہ خیر کر کے اپنی روحوں کی بالیدگی کا سامان کریں گے۔ ہماری بزم میں ہے تذکرہ صدیق اکبر کا، جہاں ہم ہیں جہاں یعنی جس لائن میں، جس راستے میں اور جن بزرگوں کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں، جہاں ہم ہیں وہاں کیا ذکر دارا و سکندر کا۔ یا تو اللہ والوں کا ہی ذکر ہوگا، جس مہینے میں بھی ہوگا، کبھی کسی کے در سے فیض لیں گے، کبھی کسی کے در سے فیض لیں گے۔ بادشاہوں کے ذکر کرنا تو دنیا داروں کا کام ہے۔ ہماری بزم میں ہے تذکرہ صدیق اکبر کا، جہاں ہم ہیں وہاں کیا ذکر دارا و سکندر کا، اور میں شیدائی ہوں اس کے آخری رنگین منظر کا، اندھیری رات میں تھا ساتھ صدیق و پیغمبر کا۔ وہ ظلمت رات کی، وہ ساتھ ایک ماہ منور کا۔ غور کیجئے لفظوں پہ، وہ ظلمت، اندھیرا، گپ اندھیرا رات کا، اور صدیق اکبر کے ساتھ کون ہے؟ ماہ منور، جس کی روشنی آج بھی ساری کائنات میں ہے۔ وہ ظلمت رات کی، وہ ساتھ ایک ماہ منور کا، چمکتا دیکھیے، چمکنا دیکھیے صدیق اکبر کے مقدر کا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک درویش لیکن واقف آداب سلطانی، وہ ایک درویش لیکن واقف آداب سلطانی، وہ ایک خلوت نشیں لیکن نگہباں ہفت کشور کا۔ نبی نے مال مانگا تو کیا ہوا؟ نبی نے مال مانگا تو وہ گھر کا گھر اٹھا لائے۔ کائنات میں، تاریخ عالم میں نہ کبھی پہلی کسی کو مثال ملی اور نہ قیامت تک ملے گی۔ نبی نے مال مانگا تو وہ گھر کا گھر اٹھا لائے۔ کسی نے یوں کیا ہے پیش نذرانہ بھرے گھر کا۔ شب ہجرت بھی تھا جو ہم سفر محبوب داور کا۔ شب ہجرت بھی تھا جو ہم سفر محبوب داور کا، وہی وارث بنا سرکار کے محراب و منبر کا۔ وہی وارث بنا سرکار کے محراب و منبر کا۔ سنا ہے ساتھ ہوں حضرت صدیق خواجہ کے، الہی حشر کے دن ساتھ ہو صدیق اکبر کا۔ ہماری بزم میں ہے تذکرہ صدیق اکبر کا، جہاں ہم ہیں وہاں کیا ذکر دارا و سکندر کا۔ سبحان اللہ۔ اتنا زیادہ وقت تو بیان کا ہوگا نہیں، لیکن آپ کا ذکر پاک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے اس سے قبل سلسلہ نقش بندیہ سیفیہ کا تعارف کسی بزم میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوا ہے
کہ یہ اصل سلسلہ کون سا ہے؟ سلسلہ صدیقیہ۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا تو ہمارے فیض کا منبع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم آپ کے ذکر اقدس سے اپنے سینوں کو منور کریں اور آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے اپنی تربیت کا سامان کریں۔ جس طرح سے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے جو پیش کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اس کے ساتھ جو حدیث پاک کے الفاظ پیش کیے وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حب ابو بکر و شکرہ واجب علی امتی۔ ذرا جامعیت آپ کے فرمان کی ملاحظہ کیجئے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکریہ ادا کرنا ساری امت پہ واجب ہے۔ کیا شان ہے، ذرا غور کیجئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا شان آپ کو عطا فرمائی۔ ایک دو پر نہیں، صرف سلسلہ نقش بندیہ کے چلنے والوں پر نہیں، آپ نے فرمایا علی امتی، میری ساری امت پر یہ لازم ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت کریں اور ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں کہ جتنی قربانیاں، جتنی محبتیں اور جس طرح والہانہ انداز میں مالی قربانیاں نہیں، صرف کئی مرتبہ اپنی جان تک اپنی طرف سے تو پیش کر دی، وہ بچانے والوں نے بچا لیا تو ان کا کرم ہے۔ اگر اس والہانہ انداز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانیاں نہ ہوتی تو آج اسلام اس مقام پہ نہ ہوتا۔ آپ دیکھیے جن کی شان میں 316 حدیثیں بیان کی گئی ہوں اور درجنوں آیتیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں نازل کی ہوں، اور حضرت جبریل امین کی بات سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر، حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میری عمر اگر دنیا کے اعتبار سے نوح علیہ السلام جتنی ہو جائے 1500 سال، اور میں اس ساری عمر میں عمر فاروق کی شان بیان کرتا رہوں تو عمر تھوڑی ہو جائے گی۔ میں نے کس کا نام لیا؟ کس کا لیا؟ میں نے ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا، کس کا نام لیا؟ اچھا اب آگے سنیے، حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرنے کے لیے جبریل امین اتنی عمر کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ عمر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق کا مقام یہ ہے کہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ ستاروں کو کون گن سکے گا؟ زندگیاں مل جائیں ختم ہو جائیں پھر ملیں پھر ختم ہو جائیں، کوئی تارے گن نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو شوق لگا، کہا آقا اگر عمر فاروق کی یہ نیکیاں تو پھر میرے ابا جی کا کیا بنا، پھر میرے والد کی نیکیوں کا کیا بنا؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ آخری حد میرے آقا نے بیان کر دی کہ اس سے آگے کوئی حد نہیں، ستاروں کی تعداد کا کوئی حساب نہیں تو عمر کی نیکیوں کا بھی کوئی حساب نہیں، تو کہا کہ پھر میرے ابا جی کی نیکیوں کا کیا بنا؟ تو فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ابو بکر کی غار ثور کی ایک نیکی ہے۔ تو پھر ذرا اندازہ کیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا
کہ آپ کی شان کتنی ہے، آپ کا مقام کتنا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سامعات محتشم، جو آپ کی کنیت ہے ابو بکر، ابو بکر ایک کنیت ہوتی ہے اولاد کے واسطے سے، کسی نہ کسی اولاد کے ساتھ نام ہوتا ہے اور اس نام کو کنیت کہا جاتا ہے۔ جیسے ابو ایوب ہے، ایوب کا باپ ہے، ابو اسماعیل ہے، اسماعیل کا باپ ہے، ابو ابراہیم ہے، ابراہیم کا باپ ہے، یہ کنیت اس طرح ہوتی ہے۔ اور کبھی کنیت ہوتی ہے جو کسی کی خاص خاصیت، کسی کا خاص خاصہ اور کسی کی اسپیشلٹی کے ساتھ اس کنیت کو لگا دیا جاتا ہے، جو اس کا نام بن جاتا ہے، اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ تو ابو بکر، بکر آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ابو بکر، ابو بکر کیوں ہے؟ آپ کے نام پہ غور کیجئے، بکر کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھنا، سبقت لے جانا، باکورہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی ہر چیز کے آغاز کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، اس کو باکورہ کہتے ہیں۔ پہلے پھل کو بھی باکورہ کہتے ہیں۔ تو اسلام کے موسم بہار کی پہلی بارش ابو بکر ہیں۔ شجر اسلام کا پہلا پھل ابو بکر ہیں۔ شمع نبوت کی پہلی روشن کرن ابو بکر ہیں۔ صفات میں سب سے آگے، ذات میں سب سے آگے، درجات میں سب سے آگے، حسنات میں سب سے آگے، خدمات میں سب سے آگے، خیرات میں سب سے آگے، صدقات میں سب سے آگے، ایمان کا نفع حاصل کرنے میں سب سے اول، قرآن جمع قرآن کرنے میں سب سے اول، نزول برکت جن پہ ہوا اور دخول جنت کی سب سے پہلے جن کو بشارت ملی وہ بھی ابو بکر صدیق۔ اس لیے آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ ہر چیز میں اولیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کے خاندان میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی المرتضیٰ، آپ کے بعد خاندان سے باہر جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کی عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چند مہینے کم ہے۔ محلے داری، حضور کے محلے کا، حضور کے علاقے کا، حضور کی گلیوں کا، حضور کے گھر کا ذرا تصور کریں، اور یہ تصور کریں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، 2 سال چند مہینوں کا، دونوں میں فرق ہے، اور اس بچپن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی دوستی چل رہی ہے۔ ذرا تصور لائیں اپنے علاقوں میں، اپنی گلی محلے میں جو بچے بچپن سے دوست بن جاتے ہیں، پھر وہ جوانی تک دوست رہتے ہیں، وہ کیا سین ہوتا ہے۔ اور وہ دوستیاں جو اچھی عادات پر، اچھے کردار پر مشتمل ہوں، آپس میں اچھی عادتیں ملتی ہوں، کردار بڑے شاندار ہوں، شخصیات بڑی نفیس ہوں، اور وہ بڑھتی جائیں، جو عمر بڑھتی جاتی ہے دوستی پکی ہوتی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ذرا تصور کریں کائنات میں کوئی کتنا ہی ڈیسنٹ، کتنا ہی نفیس کیوں نہ ہو، اور ان کی دوستی کتنی مثالی کیوں نہ ہو، ہم جب اس نظر سے دوستی کو دیکھیں گے کہ ادھر مصطفیٰ ہیں، ادھر ابو بکر ہیں، بچپن سے لڑکپن میں، جوانی میں، اور کہاں 40 سال ادھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہوتی ہے اور 38 سال حضرت ابو بکر صدیق کی عمر ہو جاتی ہے، وہاں تک دوستی ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اعتماد ہے کہ پہلے سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور شفقتیں، محبتیں، وفاداریاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، کہ ایسے میں کیا ہوتا ہے، اسد الغابہ میں آپ کے
ایمان لانے کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو عین اس وقت حضرت ابو بکر صدیق یمن میں اپنے تجارتی سفر کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں آپ کی ملاقات قبیلہ عزت کے ایک شیخ کے ساتھ ہوئی. وہ شیخ پہلے جو ادیان تھے ان پہ جو کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں کا بڑا ماہر تھا، بڑا عالم تھا. اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی. آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی اس شیخ نے کہا کہ احرمی انت، اے شخص تم حرم سے آئے ہو. اقریشی انت، کیا تم قریشی ہو. اتیمی انت، قریش میں خاندان جو بنو تیم ہے کیا تم اس سے تعلق رکھتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نعم، ہاں میں حرم سے بھی آیا ہوں، میں قریشی بھی ہوں، میں تیمی بھی ہوں. اب ذرا دلچسپ منظر دیکھیے کہ جب یہ باتیں ہو گئیں حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کنفرم کر دیا کہ جو تم سمجھ رہے ہو میں وہی ہوں. اس شیخ نے کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں. یہ کیسی فرمائش ہے؟ ایک اجنبی آدمی پہلی ملاقات میں کیسی فرمائش کر رہا ہے؟ کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ آپ نے کیا تلاش کرنا ہے؟ مجھے آپ کی گفتگو اور انداز سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں. اگر جانتے ہیں تو کیسے؟ آپ کی یہ بات سن کر اس شیخ نے کہا کہ لقد وجدت فی العلم صحیح ان نبی یبعث فی الحرم، کہ میرے پاس جو آسمانی کتابوں کے مطابق صحیح علم ہے اس علم کے مطابق مجھے پتہ ہے کہ ایک نبی حرم میں مبعوث کیا جائے گا اور تم اس کے بڑے قریبی ساتھیوں میں ہو. کہا کہ جو اس کا ساتھی ہوگا اس کی نشانی میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھی. ذرا غور کیجئے، آسمانی کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی علامتیں. اس نے کہا کہ میں نے پڑھا کہ علی فخذہ علامہ فوق سرہ شامہ، کہ اس کی بائیں ران کے اوپر ایک نشان ہوگا اور اس کی ناف سے اوپر ایک تل ہوگا. اتنی باریک نشانیاں اللہ نے ہماری کتاب کے اندر ذکر فرما دی. اور اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی جو میں سمجھ رہا ہوں تم وہی ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی قمیص اٹھا کے دکھائی تو آپ کی ناف کے اوپر وہ تل تھا جس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا. اس شیخ نے کہا کہ میری تمہارے لیے نصیحت ہے کہ تم ہمیشہ اس نبی پر اپنی خدمات نچھاور کرتے رہنا اور کبھی اس نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے شیخ اگر تم کوئی پیغام دینا چاہو تو اس نبی کے نام کوئی پیغام دے دو. فرمایا کہ میری نعت لے جاؤ، میں نے اس نبی کی شان میں نعت لکھی ہے. جب وہ نبی مکہ میں اعلان کریں، ان کے آنے کی خبر مل جائے، وہ مبعوث کر دیے جائیں تو تم میری نعت ان کو پیش کر دینا. ادھر یمن میں یہ ملاقات ہو رہی تھی، یہ واقعہ پیش آ رہا تھا. عین انہی دنوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جب ابو بکر صدیق یمن سے واپس مکہ تشریف لائے تو بہت سے مکہ کے سردار، معتبر لوگ جو تھے،
وہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتظار کر رہے، جن میں سب سے بڑا سردار ابو جہل تھا، برادری تھی ساری اور وہاں کے سردار تھے۔ جس وقت ابوبکر صدیق مکہ میں تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر، عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ ہم سارے تمہارے فیصلے کے منتظر ہیں، ہم انتظار کریں گے بھی، چونکہ مکہ کے سرداروں میں ایک سردار تھے نا، بہت بڑے سردار تھے، بہت سارے معاملات میں لوگ انہی کے فیصلے پر اعتماد کیا کرتے تھے، علم انصاف کے بہت بڑے ماہر تھے، فیصلوں میں بہت بڑے ماہر تھے، وراثت کے معاملات اور دیت کے معاملات آپ ہی کے حکم پر نافذ کیے جاتے تھے۔ آپ نے ان کی بات سننے کے بعد یہ نہیں کہا، یہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں، کسی ذات پر اعتماد اور اس کے ساتھ تعلق کا اخلاص۔ میں نے کہا کہ واقعہ نہیں سننا، ہم نے اپنی تربیت لینی ہے۔ آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پوری بات سناؤ، کیا ہوا، کیسے ہوا، انہوں نے ایسے کیوں کہا۔ آپ نے دو ٹوک بات کہی، آپ نے فرمایا مجھے ایک بار خود مل لینے دو۔ میں آج بھی میٹنگ میں یہی بات کر رہی ہوں، آپ تک تھرڈ پرسن سے کوئی بات پہنچے تو جس کی بات ہے ڈائریکٹ پہلے اس سے ملو اور صحیح معلومات کرو کہ بات اصل میں کیا ہے۔ کسی کی بات پر آپ نے اعتماد نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے خود مل لینے دو۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق سامنے آئے، ذرا اگلا انداز، دوسری طرف اعتماد کی فضا دیکھیے۔ ادھر ابوبکر صدیق کے اعتماد کا یہ عالم تھا، ادھر مصطفیٰ کریم کے اعتماد کی کیا صورت ہے۔ آپ کی جب ملاقات ہوئی تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی بات، کوئی معاملات ڈسکس کیے بغیر ڈائریکٹ آپ نے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا۔ اے ابو بکر، میں تمہارا بھی اور تمام کائنات کے لوگوں کا رسول بنا دیا گیا۔ اب اطلاع دینے کا انداز میرے کریم آقا کا ذرا ملاحظہ کیجیے، کتنا اعتماد تھا۔ اور آپ نے سب سے پہلے آپ صرف یہ بھی فرما دیتے کہ یا ابا بکر انی رسول اللہ الی الناس جمیعا، کہ میں تمام کائنات کے لوگوں کا رسول بنایا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک، میں تیرا بھی رسول ہوں اور کائنات کے تمام لوگوں کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پہ مخاطب کر کے آپ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا۔ اب صورتحال دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف میری ساری امت ہے۔ میری ساری امت ایک پلڑے میں اور میں ایک پلڑے میں، اور میرا وزن ساری امت سے زیادہ ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھا ترازو کو، دوسرے ترازو کو، کہ ایک طرف صدیق اکبر ہیں اور دوسری طرف میرے تمام صحابہ سمیت میری ساری امت ہے، تو صدیق اکبر تنہا سب کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان تھی جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع دی، اپنی نبوت کے اعلان کی، کوئی تردد نہیں کیا، دوسرا سوال نہیں کیا، سوچنے کا موقع نہیں مانگا، دوسرے لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے مہلت نہیں مانگی، وہیں آپ کا پیغام سنتے ہی
اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان قبول کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بڑے فخر سے بیان فرماتے کہ ہر کسی نے سوچ سمجھ کر میرا کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کیا۔ ایک ابو بکر تھے کہ بات سنتے ہی بلا تردد اسی وقت کلمہ پڑھا اور مجھ پر ایمان قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، اب ہو سکتا ہے کہ بلکہ یقینی بات تھی کہ ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سفر کے حالات سناتے اور بتاتے کہ مجھے تو پہلے اس بارے میں پتہ چل گیا لیکن مجھے یہی پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ ہوں گے۔ یہی بات بتائی جاتی ہے نا ایسی بات سن کے۔ لیکن آپ نے جب کلمہ پڑھا اور غیب کو مان کر بغیر کوئی دلیل، بغیر کوئی تعامل، بغیر کسی حیل و حجت کے کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابو بکر، جس شیخ سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی اور جس نے میری نعت دے کے بھیجی تھی تمہیں، وہ نعت کہاں ہے؟ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو چاہیے تھی یا کسی اور کو؟ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں اور اچھی خصلتیں بھی 360 ہیں۔ اگر کسی ایک بندے کو کامل طریقے سے ایک خصلت بھی حاصل ہو جائے، وہ اس پر قوی عمل کرتے کرتے جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی ایک اچھی خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار برکات، بخشش، مغفرت، رضامندی عطا فرما دیتا ہے اور اسی سے اس کی منزلیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 360 میں سے ایک خصلت بھی اگر کسی کو مل جائے تو وہ عرفہ و اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ کلھا فیکا یا ابا بکر ہنی لکا، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ 360 کی 360 خصلتیں اللہ نے تمہارے اندر۔ یہ مقام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اب ان 360 خصلتوں میں اس پوائنٹ پہ ذرا آپ پوری طرح متوجہ ہو جائیے۔ ان 360 خصلتوں میں آپ کے اندر ولایت بھی ہے، آپ کے اندر عاجزی بھی ہے، آپ کے اندر انکساری بھی ہے، تقوی بھی ہے، ادب بھی ہے، احسان بھی ہے، ایثار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک دن آپ تشریف لائے، صحابہ میں آ کے بیٹھے، امتحان کی غرض سے، توجہ کی غرض سے، ترغیب کی غرض سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑا زور دیتے تھے کہ مسکین کو کھانا کھلانا، مسلمان کو کھانا کھلانا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اس کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر گناہوں کی شامت کی وجہ سے قبضیت، تنگی پیدا ہو گئی، آپ مفلس ہو گئے، آپ غریب ہو گئے، آپ کو گناہوں نے گھیر لیا، آپ کے دین میں کمزوری ہو گئی۔ آپ نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے سے آپ کے اندر سے وہ تنگی ختم ہوتی ہے، وسعتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، مقامات کی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ یہ کام ہم سب کے کرنے کے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ آج کے نیک کاموں میں آپ سب میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، سب صحابہ انتظار کرنے لگے کہ کون بولے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا کہ آقا میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ آپ نے دوسرا سوال فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آج کسی مومن کا جنازہ پڑھنے کی نیکی کس نے کی؟
अब फिर सब देख रहे हैं कि कौन बताएगा कि आज ये नेकी किसके हिस्से में आई। किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने आज मोमिन का जनाजा बिठाया। आपने इरशाद फरमाया कि आप सब में से आज किसी मरीज की तीमारदारी किसने की? तीमारदारी का कितना सवाब बयान किया जाता है कि अगर कोई अल्लाह की रज़ा के लिए किसी बीमार का हाल पूछने जाता है तो जब तक वो उस बीमार के पास पहुंचता है वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा होता है, और जितना टाइम किसी मरीज के पास वो बैठता है वो जन्नत के बाग में बैठा होता है। इतना मकाम और इतना अजर व सवाब है एक इंसान का हाल पूछने का, जो सिर्फ अल्लाह के लिए पूछा जाता है, रिश्तेदारी के लिए नहीं। तो आपने पूछा, चलें अब बताइए कि आज ये नेकी किसने की? अब सब फिर देख रहे हैं, किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फिर बोले, कहा, या रसूलल्लाह, मैंने आज एक बीमार की तीमारदारी। आपने इरशाद फरमाया कि आज नफिल रोज़ा रखकर रोज़े का सवाब किसने हासिल किया? अब भी कोई नहीं बोला। सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, या रसूलल्लाह, मैं आज रोज़े। आपने फरमाया कि अबू बकर, तुझे मुबारक हो कि 360 की 360 खसलतें अल्लाह ने तुझे अता की। हमारी किस कदर मुक़द्दर की बुलंदी है, हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे रहनुमा अता किए हैं, ऐसी अपने मुक़र्रबीन की लिस्ट अता की है कि हम एक एक बात भी किसी एक से हासिल करके अपनी ज़ात में दाखिल कर लें तो कितने आला अरफा मकामात नसीब हो जाते हैं। तो गुजारिश यही है कि इन लोगों का जिक्र करने का मकसद क्या है? यही कि हम इनके नक्शे कदम पे चलने के लिए इनके सिलसिले से जुड़ते हैं। लेकिन अगर हमारी तरबियत में, हमारी आदतों में ये चीज़ें शामिल नहीं होती, हम सिर्फ किसी एक जिक्र को, तस्बीह को पढ़ लेने को सलूक कहते हैं या तरीक़त कहते हैं या रूहानियत कहते हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह के इन बंदों ने जिस तरीके से अपनी ज़ातों को पेश किया, जिस तरह से इन्होंने तारीख़ इंसानी में अपनी कुर्बानियाँ रकम करवाईं, हमें उनसे फैज़ लेना है, हमें उनसे सीखना है। हम आज या तो अल्लाह की राह में ख़र्च करने की तरफ आते नहीं, अगर आते हैं तो फिर अपने सारे अदाद व शुमार, अपने हिसाब साल पूरे के निकाल कर फिर देखते हैं कि कुछ बचे जो अल्लाह की राह में दे सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये कौन थे जिन्होंने सोचा ही नहीं, एक बार भी नहीं सोचा। आप याद रखिए कि जितने लोग बड़े बड़े अमीरों कबीर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितना माल अल्लाह की राह में दिया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कितना माल अल्लाह की राह में दिया, भरे हुए ऊँट सामानों के लाके हुजूर की बारगाह में पेश कर देते थे। जितनी बार इस्लाम को ज़रूरत पड़ी उन लोगों ने अपने हज़ारों हज़ारों दिनार, घोड़े, ऊँट, सामान सब कुछ अल्लाह की राह में पेश कर दिया। लेकिन याद रखिए कि जो अव्वलियत हासिल है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल। सब लोग तो बाद में मुसलमान हुए, सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और जब आप मुसलमान हुए तो उस वक़्त कैसे हालात थे? ये भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही थे जिस वक़्त अभी इन लोगों में से कोई मुसलमान नहीं हुआ था। उस वक़्त अभी 28 बंदे मुसलमान हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ दार अरकम में जाके अलहदा घर में छुप कर अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गैरत एक दिन जोश में आई, कहा कि या रसूलल्लाह, जब हमारा दीन सच्चा है, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, तो हम इन काफरों से डर डर के यहाँ इबादत क्यों करें? हमें काबे में जाके सबके सामने इबादत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी इसका वक्त नहीं आया, अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ माने नहीं। आप उन लोगों को लेकर काबे में चले गए और वहाँ जाके जब नमाज पढ़ी तो आप ही का सारा ख़ानदान, बरादरी, कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन, सरदार सब इस तरह हमले के लिए टूट पड़े कि सब ने सबसे पहले निशाना अबू बकर सिद्दीक़ को ही बनाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हमला किया, लोगों को मारने के लिए दौड़े और सब ने हमला किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़
ہر طرف سے اتنی تیزی سے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ہر طرف اپنے آپ کو آگے کر رہے تھے۔ ان کے برادری کے سرداروں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ جب تک آپ کو ہوش رہا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے رہے، آپ کو بچاتے رہے، آپ کے آگے دائیں بائیں اپنی ذات کو پیش کرتے رہے۔ جب زمین پہ گرا دیا تو پھر ان لوگوں نے یہ حشر کیا کہ اپنے پیروں کے نیچے حضرت ابوبکر صدیق کو روندنا شروع کر دیا۔ آپ لہو لہان ہو چکے تھے، آپ کی سانسیں رک چکی تھی، اور اب مکمل طور پہ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضرت ابوبکر فوت ہو گئے، اب ان کی جان نکل چکی ہے۔ برادری کے لوگوں نے کپڑے میں لپیٹا، اٹھا کے گھر لے آئے، اور گھر لا کے ان کے والدین سے افسوس کیا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے۔ تھے تو سارے کافر اور مشرک، لیکن برادری تو تھی نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب برادری کی بات آتی ہے، آپس کی ناراضگیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ لوگ ختم کر کے تو بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تھے وہ کافر، لیکن بدلہ لینے کے لیے وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ابو بکر کو مارا ہے ہم ان سے خون کا بدلہ لے کے چھوڑیں گے۔ اب وہ گھر میں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن والدین نے جب گہرائی سے جائزہ لیا تو انہیں یہ لگا کہ ابھی ابو بکر کی سانسیں باقی ہیں۔ رات تک جس طرح وہ کیئر کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، لیکن رات گئے تک جا کے معمولی سانس کا جب اندازہ ہوا، انہیں پتہ چلا کہ یہ زندہ ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات ابھی لوگوں سے چھپائی کہ اگر دشمنوں کو دوبارہ پتہ چلا تو پھر کہیں وہ آ کے حملہ نہ کر دیں۔ باہر کیف جب دوسرے تیسرے دن آپ کو تھوڑی سی اتنی ہوش آئی کہ اشارے یا ہلکی آواز میں بات کر سکتے تھے، ذرا عشق و محبت کا درجہ اور مقام دیکھیے۔ یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کہاں کہاں چوٹ لگی، میں اپنی حالت دیکھوں، یا ماں باپ میرے پاس کس حال میں پریشان ہیں۔ کسی کی پریشانی کا اندازہ کیے بغیر جب پہلی بات منہ سے نکال سکے تو سب سے پہلے پوچھا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ ماں باپ سخت ناراض ہونے لگے کہ اتنا کچھ کروا کے بھی ابھی بھی تمہیں اپنے دوست اور اپنے محبوب کی پڑی ہے۔ اب کوئی بندہ ڈرتا ہوا آ کے ذکر نہیں کرتا تھا کہ جو بھی بات کرے گا، جو بھی آ کے ان کو بتائے گا، دشمن اس طرح سے حملہ آور تھے اور اس طرح جان کے دار پے تھے کہ وہ اس کی بھی سختی آ جائے گی۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت آپ تھوڑی سی سانس لینے کے قابل ہوئے تو رات کے اندھیرے میں چند لوگ مل کر آپ کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں دار ارقم میں لے گئے، اور وہاں جب حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، اب ذرا اگلے منظر کا ملاحظہ کیجئے کہ اس حال میں جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو میرے آقا مدنی تاجدار، رب کے دلدار اور نبیوں کے سردار اٹھے اور دونوں ہاتھوں میں ابو بکر کا سر لے کے چہرے پہ، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ قربان جائیں کہ ساری کائنات اس بوسے کی قیمت نہیں بن سکتی جو اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری تاریخ اسلامی میں جن لوگوں کو اپنی زبان اقدس سے وفا کی سند عطا کی، ان میں کون لوگ تھے؟ ایک حضرت ابو طالب، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو سچی نسبتیں تھیں، مشابہتیں بھی تھیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلتیں اور عادتیں حضرت ابو بکر صدیق میں کنورٹ ہو چکی۔ اور یہی اصل فیض ہوتا ہے، یہ اصل فیض یہی ہے کہ مرشد کے فیض کے ذریعے مرشد کی شباہت، مرشد کی عادتیں، مرشد کا انداز وہ آپ کے اندر اتر جائے، لوگ دور سے آپ کو دیکھیں اور پہچان جائیں کہ آپ کس کے مرید ہیں۔ آپ کی آواز، آپ کے انداز، آپ کے لین دین کے طریقوں سے لوگ خود پہچان جائیں کہ آپ کی نسبت کس کے ساتھ قائم ہے۔ اور یہی حضرت ابو بکر صدیق کو خاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دیکھیے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے رمضان المبارک میں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں جب نازل ہوتی ہیں پہلی مرتبہ،
اور آپ وحی کے نزول کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور آپ آ کر ان کو ساری کیفیت بتاتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، اور گفتگو کیا فرماتی ہیں کہ آپ قطعاً پریشان نہ ہوں، اللہ کریم آپ کو کبھی پریشان اور رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اور جن کا خرچ کوئی اٹھانے والا نہیں آپ ان کو کما کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں اللہ کبھی اس بندے کو تنہا چھوڑتا نہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری طریقت کے اخلاقیات کی تربیت ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے کوئی طریقت نہیں سیکھی، ہم نے طریقت میں قدم بھی نہیں رکھا۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمان نوازی کرنا، مہمان کے آنے پہ خوش ہونا، اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ان کو اپنی جیب سے دینا۔ یہ خصلتیں کس نے بیان کی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ کس کی ذات کے اندر؟ مصطفیٰ کریم کی ذات کے اندر۔ اچھا، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ حضرت سیدہ خدیجہ سے یہ کہا تو آپ نے یہ بیان کیا۔ اچھا، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرنے لگے اور مستقل مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو ابن دغنہ نے راستے میں ابو بکر صدیق کو روک لیا، کہا کہ آپ یہاں سے مکہ چھوڑ کے نہیں جائیں، آپ کو ہم کسی حالت میں جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو آپ کے اندر اللہ نے اعلیٰ خصلتیں رکھی ہیں، صلہ رحمی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا، اور جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو کما کر دینا، یتیموں کا خیال رکھنا، یہ بالکل بعین ہی وہی باتیں تھی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کے لیے کی، آج ابن دغنہ ابو بکر صدیق کے لیے گئے۔ تو ہم آپ کو کبھی بھی مکہ چھوڑ کے جانے نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ پوری کی پوری خصلتیں اپنے پیر و مرشد، کائنات کے مرشد مصطفیٰ کریم کی ذات سے ابو بکر نے اپنی ذات کے اندر منتقل کر دی۔ یہ ہے صادق مرید، یہ ہے کامل مرید، اور یہ ہے وہ تربیت جو سلسلہ صدیقیہ سے ہمیں مل رہی ہے۔ اور اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تو پھر ہماری محرومی ہے کہ اتنے اعلیٰ سلسلے میں اللہ نے ہمیں نسبتیں عطا کی اور ہم ان کا خیال کیے بغیر غفلت میں پھر زندگی گزارتے رہیں، حسد ہمارے اندر رہے، بغض ہمارے اندر رہے، غیبت ہمارے اندر رہے، عاجزی نہ آئے، انکساری نہ آئے، اخلاص نہ آئے، اللہ کا خوف اور خشیت ہمارے اندر پیدا نہ ہو، مصطفیٰ کا عشق اور محبت ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو پھر ہم نے طریقت سے کیا لیا؟ کتنا اعلیٰ، کتنا عرفہ اللہ نے ہمیں سلسلہ دیا۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 360 خصلتوں میں سے اگر کامل طور پر آپ نے ایک کو بھی نبھا لیا تو اس سے بھی آپ کے بڑے بلند درجات ہو جائیں گے۔ اور جس نے کوشش کر کے بہت ساری خصلتوں کو اپنایا اور بہت ساری برائیوں کو چھوڑا اور طریقت اور تصوف کے وہ تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی جن کی وجہ سے ہمیں طریقت کے ساتھ منسلک ہونے کی ضرورت ہے، تو ذرا سوچئے پھر اس بندے نے کیا حاصل کر لیا؟ دونوں جہانوں کی نعمتوں کا وہ مالک بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، آپ کی قربانیاں، کوئی مقام، کوئی جگہ ایسی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو، ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت کے بعد ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، کسی جنگ میں ہو، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں حضرت ابو بکر صدیق اپنے محبوب آقا کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔
اور پھر آپ اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دفن وہاں ہوتا ہے جہاں سے اس کی پیدائش کے وقت فرشتہ مٹی لے کے ماں کے رحم میں ڈالتا ہے۔ کس قدر لطف اندوز ہونے والی بات ہے کہ جب قاعدہ یہ ہے کہ بچے کے رحم میں پیدا ہوتے وقت فرشتہ اس جگہ کی مٹی ماں کے رحم میں ڈال دیتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ بندہ پیدا ہوتا ہے، پھر جس جگہ سے مٹی لے کر وہ بنایا جاتا ہے اسی جگہ پہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، وہ واپس اپنی مٹی میں جا کے دفن ہوتا ہے، اور اس کے بے شمار ملاحظے اور ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کوئی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوتا ہے اور دفن جا کے انگلینڈ میں ہو جاتا ہے، جنت البقیع میں ہو جاتا ہے، مکہ المکرمہ میں ہو جاتا ہے، یورپ میں ہو جاتا ہے، امریکہ میں ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں دفن ہوگا؟ یہ اللہ کو پتا ہے، اور اللہ کے ان فرشتوں کو پتا ہے جن کی ڈیوٹی ہے۔ تو ذرا پوائنٹ پہ آئیے، سوچئے حضرت ابوبکر صدیق کہاں دفن؟ یہ ہے وفاؤں کا صلہ۔ ایک ایک قدم پر جس مخلص یار نے اپنے یار کا ساتھ نہیں چھوڑا، پھر اللہ نے بھی اس یار کو یار سے الگ نہیں ہونے دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گنبد خضرا میں جس زمین پر جلوہ گر ہیں اسی زمین کی مٹی سے ابوبکر کو پیدا کیا، تو واپس اسی جگہ میں آپ کو دفن بھی کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے، اور ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ وفائیں انسان کو کتنا بڑا مقام دلاتی ہیں۔ ریاکاری، دکھاوا، جھوٹ، دغا، چشم پوشی، یہ سب چیزیں انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں، اس کی تمام عبادات کو غارت کروا دیتی ہیں، نمازیں، روزے، تلاوتیں سب ضائع ہو جاتے ہیں جب تک ہمارے اندر سے یہ بری خصلتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارا سبق کیا ہے، ہماری تربیت کیا ہے کہ ہم لمبے لمبے نوافل، لمبی لمبی تلاوتیں نہ بھی کریں، تھوڑی تلاوت، فرض نمازیں، واجبات کو بھی ادا کرتے رہے، لیکن ہمارے اخلاقیات اچھے ہوئے تو یقین کیجئے کہ بخشش لازمی ہو جائے گی۔ لمبی لمبی لسٹیں نفلوں کی اور نمازوں کی ہوئیں لیکن اخلاقیات اچھے نہ ہوئے، ایک گالی دے کے سارے خاندان کو بدنام کر دیا، اور ایک دفعہ بولے تو پورے محلے کو آگ لگا دی، ان عبادتوں کا اللہ کو کوئی نہ فائدہ ہمیں ہے نہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت ہے۔ تو تربیت کی طرف آئیے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا۔ ہمارا سارا دین اور سارا تصوف جو ہے وہ اخلاقیات پر مشتمل۔ حسن اخلاق اگر ہمارے اندر آ گیا، اخلاق کیا ہے کہ ہر چیز کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہینڈل کرنے کا ہمیں طریقہ آ جائے، ہر وقت ہمیں یہ ڈر لگا رہے کہ ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی لفظ، ہمارا کوئی برتاوا اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو، یہی اخلاقیات ہے۔ جو اخلاق اللہ کے محبوب کے ہیں یہی اخلاقیات۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، وہ اخلاق ساری کائنات میں آپ نے بانٹے، اور تصوف کی نعمت جن بندوں کو مل جاتی ہے اور جو مخلص ہو کے اس کی طرف چلتے ہیں، خود بخود گندے اخلاق اندر سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس راستے میں مخلص نہیں ہوتے تو پھر ہمارے وہ سارا گند نفس کا، شیطان کا، ہماری برائیوں کا، بری نیتوں کا، بری عادتوں کا، وہ بھی بھرا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ سال ہاتھ سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے لطائف نہ زندہ ہوتے ہیں، نہ سبق کی روحانیت ہمیں ملتی ہے۔ اگر آج ہم یہ وعدہ کر لیں کہ آج سے ہی ہم اپنی تربیت شروع کر دیں گے، برائیاں ختم کرنے کا عہد کر کے اٹھیں گے اور آقا علیہ السلام کے اخلاقیات کو اپنانے کے لیے محنت کریں گے، تو یقین کریں 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے سینے کے اندر روشنی آ رہی ہے کہ نہیں۔ مجلسیں، صحبتیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، یہ اسی وقت فائدہ دے گا جب ہم اخلاص کے ساتھ ان چیزوں کو لینے کے لیے بیٹھیں گے۔ اللہ کریم اس مقدس ہستی کے صدقے اور اس محفل پاک کے صدقے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے
ہمارے سینے منور فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس راستے کی قدر کرنے اور اس سے یہ لازوال دولت اپنے سینوں میں سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔